السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن الكريم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ناظرین کرام، آج ہم ایک اہم موضوع اور ایک اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر محبتوں کی، الفتوں کی ہمیں کمی نظر آتی ہے. تو مناسب یہ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس اہم موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے، اور قرآن کریم نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس کی کیا تفصیل اور ڈیٹیل بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دیا کرو یا انہی الفاظ کو دہرا دیا کرو، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی تمہاری نگرانی کر رہا ہے اور تمہارا محاسبہ کرنے والا ہے. قبل اس کے کہ ہم ان آیات کی تفصیل میں جائیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سلام آخر کہتے کسے ہیں، سلام کا رواج کیوں ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کیوں اس قدر بیان فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ جس کو سلام کر رہے ہیں اس کے لیے اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے آپ دعائے خیر کرتے ہیں، اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. یعنی گویا کہ اپنی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری عمر دراز فرمائے، تمہیں طویل عمر عطا فرمائے، اور تمہیں سلامتی کے ساتھ رکھے، زندگی کی کسی بھی حالت میں کوئی پریشانی اور دکھ تمہیں نصیب نہ ہو، بلکہ تم خوشیوں کے ساتھ رہو اور محبتوں کے ساتھ رہو. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے، اس میں سلام کی اہمیت کو بہت ہی بہترین انداز میں واضح کیا گیا ہے، اور یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اے لوگو، جب تمہیں سلام کیا جائے، جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سلام کا جواب اس سے بہترین انداز میں دو، یا کم از کم یہ درجہ ہے کہ جو الفاظ اس شخص نے کہے ہیں اس کے بالمقابل انہی الفاظ کو دہراؤ. اور دیکھو یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہے، دین کا ایک اہم ترین معاملہ ہے کہ دیکھو اس پر اگر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہارا محاسبہ کر سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سلام دین کا ایک اہم ترین جز ہے، ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، مسلمانوں کی شناخت ہے. اس کے علاوہ سورہ نور کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے
جس میں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اے لوگو، جب تم دوسروں کے گھروں میں داخل ہو تو ایسا نہ ہو کہ بس ڈائریکٹ داخل ہو جاؤ، اجازت لیے بغیر داخل ہو جاؤ، بلکہ یہ حکم ہے کہ جب کسی دوسرے شخص کے گھر میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت طلب کر لو اور ان کی رضا حاصل کر لو، ان کی اجازت طلب کر لو۔ اور اجازت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تم سلام کرو، ان لوگوں کو سلام کرو، اور یہ طریقہ اختیار کرنا، اس طریقے پر عمل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے شخص کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہاں انٹری کرنا چاہتے ہیں، ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے اجازت حاصل کر لیں، ان کی رضا حاصل کر لیں، تب اس کے بعد گفتگو کریں۔ اور رضا حاصل کرنے کا اور ان سے اجازت حاصل کرنے کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا کہ تم سلام کر لو۔ اور یہ بات واضح کی گئی ہے اس میں کہ اگر وہ تمہیں اجازت نہ دیں، ایک دوسری آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں وہ داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، ان کی رضا تمہیں حاصل نہ ہو سکے، ممکن ہو کہ جس گھر میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں وہ کسی کام میں مشغول ہوں، ان کے پاس وقت نہ ہو، تو وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم ملاقات نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوٹ جائیے، اس میں کوئی آپ کو شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ لوٹ جائیے، اس وقت میں ملاقات نہیں کر سکتا، اس وقت ہم ملاقات نہیں کر سکتے، تو آپ لوٹ جائیے، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس میں تم شکایتیں مت کرو۔ چونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے ملنے کے لیے گئے، کسی سے ملاقات کے لیے گئے اور وہ جواب نہ دے سکا، اجازت نہ دے سکا، تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک آیت دوسری بھی سورۃ النور کی آیت ہے، اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا اور یہ کہا گیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کے ساتھ داخل ہو، برکتوں کے ساتھ داخل ہو، اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ پر وہ گویا کہ ان کے لیے دعا کا اہتمام کر کے داخل ہو۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے، اسے ایک نارمل چیز سمجھتا ہے، ایک عام چیز سمجھتا ہے، ارے بھائی گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں، انہیں سلام کرنے کی کیا ضرورت۔ لیکن نہیں، اہل ایمان کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے، ان کا یہ شعار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا طریقہ کار وہ ہوتا ہے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، قرآن کریم میں جس کی رہنمائی کی گئی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ اصل کیا ہوتا ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو اس کے لیے سلام کرنا، یہ اس کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، وہ ذرا اپنی گویا کی بے عزتی محسوس کرتا ہے، عام زبان میں اگر کہیے تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، لیکن واقعتاً یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو اسلام اس بات کا حکم دے رہا ہے اور اس بات کی رہنمائی کر رہا ہے کہ جب تم دوسرے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو، ان کے پاس جانا چاہتے ہو، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو ان کے لیے دعائے خیر کرو، ان کی لمبی عمر کی دعا کرو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں تو آپ اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر نہ کریں، اپنی بیوی کے لیے دعائے خیر نہ کریں، اپنی بیوی کی اور اپنے بچوں کی لمبی عمر کی دعا نہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ اس آیت میں رہنمائی کی گئی ہے، کہ ہم یعنی سلام کریں، ان کی لمبی عمر کی دعا کریں اور ان کے لیے برکتوں کی دعا کریں۔ یہ ایک مومن کا شعار ہوتا ہے اور یہ تو ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا سمبل ہے، اس سے ہم زندگی کے ایک لمحے میں بھی جدا نہیں ہو سکتے۔
یہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ یہ تو رہنمائی قرآن کریم کی آیتوں میں ہے۔ اس کے علاوہ احادیث نبویہ کے آپ جائزہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کی اہمیت کو مختلف طریقوں سے واضح کیا، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ مختلف احادیث میں اس کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ سلام در حقیقت مسلمانوں کے درمیان محبت بڑھانے، محبت کو فروغ دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم سلام کو عام کریں گے، سلام کو ایک دوسرے کو پہنچائیں گے، تو گویا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی قربتیں ہمیں حاصل ہوں گی، ایک دوسرے کی توجہ ہمیں حاصل ہوں گی، اور یہ محبت کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تعلقات کو استوار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اس میں بڑی واضح رہنمائی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وہ حدیث میں آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواہ مسلم۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے کہ یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، تم ایمان اختیار کر لو، اور تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم ایک دوسرے کو چاہنے والے نہ بن جاؤ، ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ جس طریقے کو تم اختیار کرو تو تم ایک دوسرے کو چاہنے لگو، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام کو فروغ دو، اس میں ہچکچاہٹ محسوس مت کرو، چھوٹے کو بڑوں سے اور بڑے کو چھوٹے سے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب چھوٹوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ہمیں سلام کریں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ آپ جب بچوں کے سامنے سے گزرتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے تھے، تو آپ سلام میں پہل کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ اخلاقی فرض ہے کہ چھوٹے لوگ بڑوں کو سلام کریں، لیکن ایسا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بڑا شخص بچوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، بچوں کے پاس سے گزر رہا ہے، تو اگر موقع لگے تو بڑے کو بھی سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ بھی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، آپ سلام کر کے گزر رہے ہیں۔ کتنا بہترین طریقہ کار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور تربیت کا طریقہ، اور یہ بہترین تربیت کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ایها الناس افشوا السلام بینکم واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ واقعتاً اس حدیث کے اندر اگر آپ جائزہ لیں، اسلامی معاشرت کا اور اسلامی طریقہ کار کا ایک گویا کہ نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں جو ایک گویا کی بہترین مسلم میں، ایک اچھے انسان میں، ایک بہترین کوالٹی کا جو انسان ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو جو صفتیں ہونی چاہیے وہ اس حدیث کے اندر بیان فرما دی گئی، اور گویا کی محبتیں حاصل کرنے کا اور محبتوں کو فروغ دینے کا ایک نسخہ، ایک بہترین طریقہ بتا دیا گیا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے لوگو، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور صلہ رحمی کرو، تعلقات استوار کرو، تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرو، تعلقات کو توڑو مت، اور تم نماز پڑھو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ خواب غرقوش میں مبتلا ہوں، جب نیند میں لوگ ہوں، اس وقت تم نماز پڑھو، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم اس سے زیادہ قریب ہوگے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں کرو گے، جن جن چیزوں کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔
یہ تمام چیزیں یعنی سلام کو عام کرنا، گویا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گارنٹی دے دی ہے، یہ ضمانت فراہم کر دی ہے کہ جو انسان سلام کو عام کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی عظیم الشان بات ہے، بتائیے کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں، کچھ لگتا ہے سلام کرنے میں؟ کتنی عظیم الشان بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور کتنا بہترین اور خوبصورت طریقہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کی محبتیں حاصل کر سکتے ہیں اور جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے کھلانے کا اہتمام کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کے علاوہ نمازوں کا اہتمام کرنا، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں گویا کہ ایک خوبصورت اور ایک بہترین معاشرے کی تصویر کشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا اسلام بہتر ہے؟ یعنی اسلام کی ڈیفینیشن کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلام بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں یہ بات نہیں فرمائی کہ توحید کا اقرار کرنا اور اس کے علاوہ نمازوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ بات نہیں فرمائی، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین ٹیچر بھی تھے، ایک بہترین معلم بھی تھے، تو سامنے والے کا جس انداز کا سوال تھا اس کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ جب اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کون سا اسلام بہتر ہے، ذرا مجھے بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، قال ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو سلام کرو، چاہے تم انہیں جانتے ہو چاہے انہیں نہ جانتے ہو۔ اس حدیث میں یہ بات واضح کر دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کلیئر فرما دی، اور ہمارے اس مزاج کی مخالفت فرمائی۔ عام طور پر ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم صرف انہی لوگوں کو سلام کرتے ہیں جن سے ہم واقف ہیں، جن سے ہم آشنا ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارے ریلیشن میں ہیں، ان سے ہم سلام کرتے ہیں۔ جبکہ اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ نہیں، سلام ہر مسلمان کو کرنا ہے، چاہے آپ جانتے ہوں چاہے نہ جانتے۔ عام طور پر ہم یہ مزاج دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کہ دو مسلمان گزرتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اگر ان سے آپ معلوم کیجئے کہ آپ نے کیوں نہیں سلام کیا، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ صاحب میں جانتا نہیں ہوں ان کو۔ جی نہیں، آپ چاہے انہیں جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، اس حدیث کے مطابق جو بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے، ہمیں ہر ایک مسلمان کو سلام کرنا ہے، یہ ہمارا شعار ہے، ہماری عزت ہے، یہ ہمارا سمبل ہے، ہمیں کسی بھی لمحے میں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو، آپ کے شہر کا ہو یا غیر شہر کا ہو، چاہے آپ کے محلے کا ہو غیر محلے کا، آپ کو سلام کرنا ہے۔ یہ ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور گویا کہ اگر آپ نے صرف ان لوگوں کو سلام کیا جن کو آپ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رہنمائی سے رخ موڑ رہے ہیں، اپنی پیٹھ پھیر رہے ہیں، آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی جو حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اولی الناس باللہ من بدأہم بالسلام۔ کتنی عظیم الشان بات فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہمارا منہ مٹاؤ ہو جاتا ہے، کسی سے کچھ بات ہو جاتی ہے اور ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس موقع پر ہم گفتگو کرنا ایک دوسرے سے پسند نہیں فرماتے۔ لیکن اسلام کا طریقہ کار یہ ہے، ایک بات تو حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ جو انسان، جو مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اس پر اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں کہ ہم میں سے عام طور پر اکثر و بیشتر لوگ اس بات کا شکار ہیں۔
ذرا سی کچھ بات ہو گئی ایک دوسرے سے، کچھ مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس ناراضگی کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہم کئی روز تک ناراض رہتے ہیں، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ میری خود ایسے لوگوں سے بات چیت ہوئی کہ معلوم یہ ہوا کہ بھائی کی بھائی سے ملاقات نہیں، چچا کی بھتیجے سے ملاقات نہیں، اور حد تو یہاں تک ہو گئی ہمارا معاشرہ اس قدر گر گیا کہ باپ کی بیٹے سے ملاقات نہیں، سال ہا سال گزر گئے اور باپ کی بیٹے سے کوئی ملاقات نہیں اور کوئی بات چیت نہیں۔ وجہ معلوم کی گئی تو یہ کہا کہ فلاں بات ہو گئی تھی، اس وجہ سے ناراضگی ہو گئی۔ اور اگر ناراضگی ہو گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا اس کو اختیار کیا جاتا تو من مٹاؤ جو ہوا تھا وہ دور ہو جاتا، وہ ناراضگی دور ہو جاتی۔ تو اس حدیث میں جو بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے اچھے انسان وہ لوگ ہیں جو سلام میں پہل کرتے ہیں۔ ناراضگی ہو گئی اور جو شخص سلام میں پہل کر لے وہ اللہ کے نزدیک قریب ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بہتر انسان ہوتا ہے اور اللہ کا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ کتنی عظیم شان بات فرمائی۔ تو ہمیں اس طریقہ کار کو جو ہم اختیار کرتے ہیں معاشرے میں، ذرا سی بات ہو جاتی اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناراضگی ہونا ایک فطری چیز ہے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن اس ناراضگی کو دور کرنا بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس ناراضگی کو دور نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر شعور نہیں ہے، آپ کے اندر اسلام کی فیلنگز نہیں ہیں، اسلامی جو ایموشنز ہیں وہ آپ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ناراضگی ہو جائے فطرت کے مطابق تو اس ناراضگی کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی افشوا السلام بینکم، اے لوگو سلام کو عام کرو، تمہارے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، تو معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو سبقت کرنے والے تھے خیر کے کام میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار جاتے تھے بغیر کسی چیز کو خریدنے کے لیے۔ آپ کا مقصد کوئی چیز خریدنا نہیں ہوتا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ معلوم کیا گیا کہ آپ بازار کیوں آئے؟ تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی افشوا السلام بینکم کہ سلام کو عام کرو، تو بازار میں مختلف لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، مختلف قبیلے کے افراد سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو محض سلام کو عام کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے میں بازار آتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کا کیا طرز عمل ہے کہ ادھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بات نکلی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش، اس پر عمل کرنے کی سبقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ مزاج صحابہ اکرام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ایسا مزاج پیدا ہو گیا تھا کہ آپ صحابہ اکرام منتظر ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی بات نکلے اور ہم اس پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے اس درس میں، آج کے اس پروگرام میں، کہ عام طور پر سلام جو لوگ کرتے بھی ہیں تو ان کا پروناؤنسیشن صحیح نہیں ہوتا ہے، سلام صحیح انداز سے نہیں کرتے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سلام ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ ہم یہ سلام کہیں، یہ عرض کریں، یہ بات کہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ بہت سے لوگ صحیح انداز سے اس کو ادا نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے السلام علیکم، یہ غلط ہے۔ معلوم ہے اگر لام الف آپ نے ختم کر دیا، یعنی لام الف اگر آپ نے ختم کر دیا، اس کو ریموو کر دیا، تو معلوم ہے میننگ چینج ہو جائے گی، اس کا معنی غلط ہو جائے گا۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہاری عمر طویل ہو، اور اگر لام الف کو ختم کر دیں گے آپ، صحیح پروناؤنسیشن نہیں ہوگا، صرف یہ کہیں گے السلام علیکم، تو اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہو جائے گا؟ بڑا خطرناک۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے اوپر موت طاری ہو، تمہارے اوپر تباہی آ جائے۔ تو ہم ایک محض ذرا سی غلطی کی بنیاد پر ہم گویا کی معنی کو چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ہم بچائیں، اور اگر ہمیں نہیں آتا ہے تو معلوم کریں، جو جاننے والے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات قرآن کریم میں فرمائی، اے لوگو اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل علم سے معلوم کرو۔
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی چیز تمہیں معلوم نہیں ہے تو تمہیں معلوم کر لینی چاہیے. جو اہل علم ہے ان سے رابطہ کرنا چاہیے، ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، اور کانٹیکٹ کر کے ان سے معلوم کر لینا چاہیے. کسی علم کو حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ ہدایات ہیں جو اسلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. باپ اندازہ لگائیے کہ وہ اسلام جو معاشرے میں چلتے پھرتے سلام کرنے کی ہدایت دیتا ہو اور تعلقات استوار کرنے کی ہدایت دیتا ہو، تو بتائیے وہ اسلام، وہ دین کتنا خوبصورت ہوگا، اس کی ہدایات کتنی خوبصورت ہوں گی، اور وہ معاشرہ کس قدر خوبصورت ہوگا. آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آیا، جسے ہم ایک جنت کا معاشرہ اور پاکیزہ معاشرہ کہہ سکتے ہیں، وہ کس بنیاد پر وجود میں آیا؟ چونکہ وہاں پر ان کے دل برائیوں سے خالی تھے، ان کے دل کدورت سے خالی تھے، بغض اور حسد سے خالی تھے. وہاں صرف محبتیں ہی محبتیں تھیں، وہ محبتیں تقسیم کر رہے تھے. آج ہمارا معاشرہ بالکل اس کے بالمخالف ہے، بالکل اس کا الٹ ہو گیا ہے. ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو ہم اپنے دلوں میں نفرتوں کا بوجھ لیے ٹھہرتے ہیں، جبکہ نفرتوں کا بوجھ لیے ٹہلنا اور عداوتیں اور بغض ایک دوسرے کے خلاف رکھنا یہ اہل جنت کی نشانی نہیں ہے. جنت کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی ہے، قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں بات فرمائی گئی ہے کہ جنت میں کوئی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل سے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بغض اور حسد اور کینہ ہوگا اس کو نکال نہ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم بغض سے دور رہیں، نفرتوں سے دور رہیں، بلکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، محبت کے جذبات ہوں. تو یہ وہ بہترین نسخہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمیں اسے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے. اس کو خوب عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو خوب عام کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. افشوا السلام بینکم تحاببتم، کہ تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام کو فروغ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان محبتیں پیدا فرما دے گا. تو آج ہمیں محبتوں کی ضرورت ہے، آج ہمیں نفرتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے 10 بدعا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے، نفرتیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.